وہیں سے بات چیت شروع کرتے ہیں. جی میں عرض کر رہا تھا جی کہ جب اقبال کا نے لکھنا شروع کیا یا ان کا تعلیمی دور تھا تو مسلم دنیا ٹوٹلی جو ہے نا وہ سامراجی قوتوں کے زیر اثر آ چکی تھی، محکوم ہو گئی تھی. تو علامہ اقبال مسلم دنیا کے نشاط ثانیہ کا خواب دیکھنے ان کا، اور ان کا سارا کلام اس کا شاید ہے کہ وہ چاہتے تھے. اب جیسے آپ نے لنک کیا اس سے، میں سمجھتا ہوں کہ اقبال صاحب کے کچھ تو خواب پورے ہوئے ہیں. پاکستان بنا ہے ماشاءاللہ، بن گیا اور وہ ایک پرامن طریقے سے بنا ہے. پاکستان پھر ٹوٹا بھی ہے، وہ جو ہم نے قومیت اور ڈکٹیٹرشپ ہمارے میں تھی اس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا بھی ہے. لیکن ابھی یہ کہنا جی کہ یہ اتنے مسلمان ہیں اور فلسطین کو، تو اسرائیل کے ساتھ بھی اتنا ہی یورپ اور امریکہ بھی ہے. اور یہ کوئی دانشمندی کی بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو اس پہ ساری مسلم دنیا چڑھ دوڑے اور اس کے نتیجے میں اس کے نتائج جو ہوں گے وہ بڑے بھیانک ہوں گے. اور یہ سمجھ لینا یہ ایک پرامن تاریخ، جیسے حماس اگر حملہ نہ کرتی اور اس کی جو جدوجہد ہو رہی تھی، کچھ سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، کچھ یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن پاس ہوئی تھی 2 ریاستی نظریہ، تو اس پہ جو بات چل رہی تھی تو شاید اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلنا تھا. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حماس کی لیڈرشپ کو کیا پڑی تھی کہ انہوں نے حملہ کیا اور انہیں پتہ ہے کہ وہ اسرائیل کو ملٹری وائز شکست نہیں دے سکتے. اور اقبال اور علامہ اقبال کا راستہ امن والا راستہ تھا. انہوں نے کوئی ملٹری جدوجہد نہیں کی تھی، انہوں نے ایک سیاسی جدوجہد کی تھی اور اپنے موقف کو منوایا تھا. اور یہ جو پاکستان بنا ہے یہ کوئی ایسے انہوں نے انگریز نے تحفے میں نہیں دیا ہے، وہ ان کو مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ یہ پاکستان بننے دیا جائے. جہانگیر صاحب یہاں پر میں معذرت سے رکوں گا یہاں پر، اور فراز صاحب بھی سن رہے ہیں، اس بات کو دنیا بھر میں سنا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ حماس کی یہ نے اجلت میں فیصلہ کیا ہے، جلد بازی کا شخصانہ ہے کہ آج وہاں معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں مسلمانوں کے، اور عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، مرد مارے جا رہے ہیں، مرد شہید ہو رہے ہیں، اور یہ ان کی غلطی ہے حماس کی بکو. آپ نے یہ فرمایا جب کوئی کافی عرصے سے اس طرح کی سلسلے ہو رہے ہوں تو مسلمان ممالک کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ جب امن کے دن ہیں، لڑائی کے دن ابھی شروع ہوئے ہیں، ویسے تو ہلکی پھلکی جھڑپیں تو پتہ ہے آپ کو ہر وقت ہوتی رہتی ہیں، اب امن کے جو دن تھے مسلمان ممالک کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ صورتحال کو حماس کے کنٹرول میں نہ جانے دیتے، یہاں تک نوبت نہ آتی؟ وہ ایران اور قطر کے وہ زیادہ قریب ہے اور انہی کے اشاروں پہ کہہ لیں انہی پہ وہ چلتے ہیں. دوسری طرف جو ایک بلاک تھا جس کو سعودی عرب لیڈ کر رہا تھا، اس کے اسرائیل کے ساتھ کچھ مذاکرات چل رہے تھے. ان کی کچھ ڈیمانڈ تھی، کچھ ان کی ڈیمانڈ تھی. جیسے اگر آپ پاکستان کے پیچھے جائیں تو سیمن کمیشن بنا، قائد اعظم کے 14 نکات آئے، اس کے بعد نہرو رپورٹ آئی، پھر جو ہے وہ گول میز 3 کانفرنس ہوئی. تو یہ سارا پولیٹیکل پروسیس چلا، اس کو ریجیکٹ بھی کیا گیا، کچھ مانے گئے، اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان مارز وجود میں آیا. اچھا، آپ جب بڑی طاقتوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوتا ہے کہ جن کی یا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر لڑنا ہے تو پھر افغانیوں کی طرح لڑیں کہ اس جدوجہد کو روکے نہیں، جیسے انہوں نے 22 لاکھ 23 لاکھ بندہ شہید کرا کے امریکہ اور روس کو شکست فاش دی ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ لڑ سکتے ہیں اپنی آزادی کے لیے. لیکن ہم نے جو تاریخ میں دیکھا ہے کہ پچھلے 70-75 سال میں جو فلسطین کی جدوجہد ہے وہ تھوڑا سا لڑتے ہیں، پھر وہ سیز فائر کرا دیتے ہیں. ابھی بھی وہ اپیلیں ہو رہی ہیں سارے ورلڈ کی طرف سے، ان کے قریبی الائز کی طرف سے کہ سیز فائر کیا جائے. تو پھر تو یا تو آپ لڑنے مرنے کے لیے آخری بچے کے مرنے تک کے لیے جدوجہد کریں. ایک تو یہ طریقہ ہے. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ قسطوں میں اپنے بھائیوں کو مت مروائیں.
آپ نے تو ایک اٹیک کر کے دو ہزار جو ہے نا وہ اسرائیلیوں کو مار دیا، اس کے نتیجے میں ابھی جو ہے نا 14-15 مار چکے ہیں. لیکن وہی بات جب پھر علامہ اقبال صاحب کو کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں، ان کی کتابیں اٹھاتے ہیں، وہاں پر لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، فلسطین حرم ہے، قبلہ اول ہے، یونٹی. مسلمان جو ہے وہ خود ایک حرم ہے، دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہے وہ حرم کی مصداق مثال دی جا سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک مسلمان ایک یونائٹڈ قوم ہے. ممالک جو ہے، سربراہ جو ہے وہ کیوں نہیں ہے پھر کیوں علامہ اقبال کو یہ بات کہنی پڑی کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. دوسری بات آپ نے یہ جو فرمائی ہے کہ جو مارے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، اور یہ غلطی جو ہے یہ ان کی ہے، جو ہے آپ نے بتایا کیا نام لیا آپ نے، حماس کا. ہم نے یہ بولا اسرائیل تو ظالم ہے، اسرائیل کو یہ نہیں، اگر انہوں نے پتھر اٹھا لیا، انہوں نے مارا ان کے 2-3 ہزار بندوں کو، تو مسلمان ممالک کو نہیں چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں یا ان کو یہ کہتے رہیں کہ آپ کی غلطی ہے، آپ نے کیوں کیا ہے؟ نہیں، مسلمان ملک سوارتی سطح پر تو کھڑے ہیں، لیکن بالکل بندے وہاں پر شہیدوں کی تعداد میں تو اضافہ ہو رہا ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ملٹری بھیجے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نہ ملٹری بھیجے، پھر اور کس طرح نہ ملٹری بھیجے؟ کیونکہ آپ تو کاکڑ صاحب کی بات کر رہے ہیں، ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں. کل ایک جرنلسٹ اسلام آباد میں ان سے سوال کر رہا ہے، یہی سوال جو میں نے ابھی کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی کیا آپ ملٹری بھیجیں؟ جب اس نے یہ بات کہی کہ آپ ایک ایٹمی پاور ہیں کاکڑ صاحب، تو کاکڑ صاحب نے آگے سے غصے سے جواب دیا، جو کہ ہر ایک سے وہ اکثر آپ غصہ کر رہے ہیں. وہ تو چلو اس کا پرسنل افیئر ہے، ٹھیک ہے، پرسنل نہیں ہے. وہ نگران وزیر اعظم ہی صحیح، ڈانگ ٹپاؤ وزیر اعظم ہی صحیح، لیکن پاکستان کا ریپرزینٹیٹیو ہے. 25 کروڑ عوام کا وہ جذبات کو مجروح کر رہا ہے. وہ آپ جو جرنل، میں ایک ایز اے جرنلسٹ کہہ رہا ہوں کہ جرنلسٹ جب ان سے سوال کرتے ہیں کہ سرکاری موقف بالکل کلیئر، فارن آفس نے بہت دفعہ، پاکستان کا کون سا سرکاری موقف ہے جو امریکہ لکھ کے دے دے وہ ہے؟ بس ایسا نہیں ہے. پاکستان نے نہیں ایسا نہیں ہے. تو دیکھیں کل آپ نے کئی ہزار اخوانیوں کو نکالا ہے، عجلت میں نکال رہے ہیں، دوست کو دشمن بنا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے اگلی لسٹ بھی تیار کی ہوئی ہے. پھر آپ نے وہ 20 سے 25 ہزار کی لسٹ تیار کی ہوئی ہے، جو کل پرائم منسٹر سے میرے جیسا ایک جرنلسٹ سوال کر رہا تھا، جناب انہیں امریکہ کب بھیج رہے ہیں، جو آپ کو امریکہ نے کہا ہے کہ یہ بندے ہم نے لے کے جانے ہیں. پرائم منسٹر کی یقین کریں جنگیر صاحب اپنے الفاظ تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں امریکہ لے کے امریکہ جانا چاہتا ہے، پاکستان سے اخوان لوگوں کو جنہوں نے جنگ کے دوران امریکہ کے لیے کام کیا ہے. اب وہ کام کیا ہو سکتا ہے آپ کو اندازہ ہے؟ پتہ ہے، اسی لیے وہ اب بھی امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اسی لیے ان کو نکالا جا رہا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جنہیں فرنسن بھیجا جا رہا ہے، جنہیں 20,000 جو لے رہے ہیں نا برطانیہ، اور 25 لے رہے ہیں نا، یہ وفاد کے خلاف چل رہے تھے. یہ سی پاکستان کے اگر ٹھیک ہے تو ان کو نکالنا ضروری تھا. یہی انٹیلیجنس کے پاس انفارمیشن تھی اور وہ ڈسکلوز نہیں کرتے، لیکن وہ ایکشن ضرور کرتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ فراز صاحب مزے لے رہے ہیں جناب اکیلے اور انہی کے پاس چلتے ہیں ذرا بیچ میں، انہیں کہتے ہیں آرام سے نہ بیٹھے. آپ بھی بتائیں کیا کہتے ہیں آپ؟ جی نہیں آپ لوگ کی باتوں کو انجوائے بھی کر رہا تھا اور سن رہا تھا. بٹ یہ کہ آپ کی سلیم شہزاد صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں آپ کی بات ہم لوگوں کا پیچھے سے کوئی ایک آپ نے بڑی 2 الفاظ میں آپ نے بات کر دی، پر بہت گہری بات کری ہے کہ اپنے دوست کو آپ دشمن بنا رہے ہیں. کہ افغانستان کے جو بھائی ہمارے جو اتنے سالوں سے رہ رہے تھے، یقین کریں گے کہ یہ واقعی آپ کی بات بڑھ اور بہت خطرناک سچویشن ہے اگر یہ دشمن ہو گئے یہ لوگ. اور دوسری سائڈ پہ آپ نے جو بات کری ہے اس ٹائم کے اوپر، حماس کے جو حملے کے اوپر اور چیزوں پہ، میں تو تھوڑا سا 2 اسٹیپ آگے جاؤں گا کہ اگر آپ دیکھیں کہ جب حملہ ایسا ہوا ہے نا، تو اسرائیل نے ریٹیلیشن میں اور زمین کے کچھ حصے اور لے لیے ہیں. آپ دیکھیں گے جب انہوں نے حملہ کیا تو انہوں نے اس کو ریٹیلیشن کر کے اور اسرائیل کے اندر فلسطین کا حصہ کم کر کے اور آگے بڑھے ہیں. یہ ٹھیک ہے. جنگیر صاحب نے ایک بات بڑی پوائنٹ کی بات کی ہے، اور وہ ملکی ڈیفینس کے ساتھ سلامتی سے تعلق رکھتی ہے. میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا بیچ میں بات کاٹتے ہوئے معذرت کے ساتھ، کہ انہوں نے کہا کہ کیا پھر ایٹمی جنگ شروع کر دیں، ہم ان سے کوئی ملٹری وار شروع کر دیں.
تو کوئی اور صورت بھی ہے فراز صاحب ملٹری ایکشن کے بجائے مسلم ممالک کے پاس؟ دیکھیں سلیم شہزاد صاحب، ابھی بہت بڑی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جنگ بھی نہ کرنی پڑے اور اسرائیل کے اوپر یہ ظلم سے روک دیا جائے جو معصوم شہریوں کو، بے گناہ شہریوں کو مارا جا رہا ہے. جی ہر چیز نا ملٹری کے حساب سے نہیں ہوتی ہے. جی اگر آپ غور کریں تو اس ٹائم کے اوپر سفارتی تعلقات اور اپنے آپ تعلقات جب استعمال کرتے ہیں نا تو اس ٹائم کے اوپر بہت بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ عمران خان نے جب آیا تھا تو اس نے کشمیر کا ایشو اس طریقے سے اٹھایا تھا اور اسلامک فوبیا کے اوپر اس طریقے سے اٹھایا تھا کہ پوری دنیا اس کے اوپر بات کرنے کے اوپر منتظر ہو گئی تھی. ایون کہ امریکہ کے بڑے بڑے چینلز جو آج تک کبھی اسلامک فوبیا کے اوپر بات نہیں کرتے تھے انہوں نے بھی بات کرنا شروع کر دیا تھا. تو وہ ملٹری سولوشن سے بڑی چیز تھی کہ آپ ہاؤ یو آپ اپنے جو ارد گرد کے جو وزیر ہوتے ہیں ان کے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کس طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں، کس طریقے سے آپ اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس یوٹیلائزیشن اور آپ کی پالیسیز کیسی ہیں کہ جو آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں آپ کا کتنا بڑا ادارہ ہے یہ جو اسلامک سارے ممالک ہے، ان لوگوں نے کیا کرا ہے اس کے اب تک زندگی اور کشمیر کے ایشوز صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ میں بھی یہ معذرت سے اپنے دوست بھائی جنگیر اشرف صاحب سے یہ بات کہوں گا کہ OIC مسلم ممالک، تیل ہمارے پاس، پیسہ ہمارے پاس، اور ضروری نہیں کہ بارود استعمال کیا جائے معصوم شہریوں پر. اسرائیلی جو ہیں وہ بھی ایک انسان ہے، بارود معصوم میں کہہ رہا ہوں ان کو بھی، کیونکہ ان کا عمل دخل نہیں ہے. جتنی بھی گندگی ہوتی ہے، جتنی بھی خامیاں اور خرابیاں ہوتی ہیں وہ لیڈرشپ کی حد تک ہوتی ہے جو پالیسی ساز ہوتے ہیں. اور جدھر جدھر بھی پالیسی ساز غلط کریں گے بچ تو وہ جائیں گے، مار غریب کھا لیں گے اور جھونپڑی جل جائے گی، کسی غریب کی ریڑھی ٹوٹ جائے گی، ایسا ہوگا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ OIC پھر کیا کر رہی ہے، یہی میں جنگیر صاحب سے جاننا چاہ رہا تھا. آپ کی طرف بھی آیا ہوں. آپ ہمارے مسلم حکومتوں کا کی پھر ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ سوشل بائیکاٹ نہیں کیا جا سکتا، ٹریڈ روکی نہیں جا سکتی؟ میں دیکھیں نہ یہ لوگ آپس میں ٹریڈ روکنے کی ہمت ہے ان کے اندر، نہ یہ تیل روکنے کی ہمت ہے ان کے اندر، نہ ان کے اندر بائیکاٹ کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے. کہ آپ دیکھیے کہ میک ڈونلڈز اور یہ اور لوگوں کی جو ابھی کر رہے ہیں، یہ جو بائیکاٹس کر رہے ہیں، کب تک کریں گے؟ یہ مجھے دیکھیے کہ آپ کچھ عرصے کے بعد یہ وہی لوگ نہیں، یہ تو سول سوسائٹی کر رہی ہے نا، جو کچھ پروڈکٹس کا، کچھ ایسی کمپنیوں کا فرنچائز ٹائپ کا. حکومتوں کی سطح پر بائیکاٹ کیا ان معصوم جانوں کی جانیں بچانے کے لیے کام نہیں آ سکتا؟ دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ لوگ ایک کام کر سکتے ہیں، اگر یہ لوگ کرنا چاہیں، جتنی اسلامک ممالک ہیں وہ صرف ایک کام کر دیں اور آپ دیکھیے گا اس سے ہی کتنی بڑی چیز ہو جائے گی. وہ ایک ٹائم، ایک وقت، پوری دنیا میں جتنے اسلامک ممالک ہیں نا وہ 2 منٹ کا ایک ہی ٹائم کے اوپر صرف اپنے اپنے پرچم سرنگو کریں اور ایک کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے، یہ جنٹل مین طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا طریقہ ہے. یہ ایک اتنا بڑا جو ہے نا میسج جائے گا پوری دنیا میں کہ یہ لوگ ایک ہو سکتے ہیں، پر کبھی بھی ایسے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، بڑا اچھی تجویز ہے، بہت زبردست یہ تجویز ہے کہ نہ لڑائی ہے نہ کوئی جنگ ہے، اور وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ پرچم سرنگو کر دی جائے، ایک احتجاجی میسج چلا جائے. لیکن اس سے بھی بہتر ہے کہ ٹریڈ روک دیا جائے. سر ایسا ممکن ہے، یہ ساری خیالی باتیں ہیں. جیسے وہ آدھا گھنٹہ ہم دھوپ میں کھڑے ہو کے کشمیر آزاد کرا رہے تھے، اسی طرح سر نگوں کر کے نہیں ہوتا. آپ کو طاقت کا جواب طاقت سے دینا ہوتا ہے. پاکستان کے علاوہ ایک اسلامی ملک نہیں ہے کہ جس کے پاس کوئی طاقت ہے، لیکن پاکستان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ امریکہ اور یورپ سے لڑے. یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے پاس جب کچھ بھی ہمت نہیں ہے نا تو کم سے کم تو آپ کو پرامن طریقے سے حماس اگر پرامن طریقے سے جو چل رہا تھا پروسیس اس کو کیری آن کرتا اور اس میں شامل ہوتا تو وہ بہتر ہوتا. نیلسن منڈیلا نے یاسر عرفات کو کہا تھا کہ آپ غلط ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں، کہ آپ کا دشمن طاقتور ہے، آپ کمزور ہیں، اور آپ کو تو اس نے کہا تھا، یاسر عرفات نے کہا تھا کہ میں جیل میں تمہاری طرح نہیں رہنا چاہتا. نیلسن منڈیلا پرامن کامیاب ہو گیا، سن لیں، یاسر عرفات ناکام ہو گیا. طاقت ہی جواب ہوتا ہے طاقت کا. اگر آپ نے لڑنا ہے تو افغانوں کی طرح لڑیں، اگر امن کرنا ہے
تو قائد اعظم کی طرح کی جدوجہد سے کرنا ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ احتجاج جو ہے نا آج کل کوئی نہیں مانتا۔ یاسر عرفات نے یونائٹڈ نیشن میں کہا تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں شاخ زیتون ہے، ایک ہاتھ میں بندوق ہے، اور میں دنیا عالم سے اپیل کرتا ہوں کہ شاخ زیتون گرنے نہ دے، لیکن شاخ زیتون کو گرنا کیا، اس کو انہوں نے رون دیا۔ یہ صرف امن باتوں سے نہیں ہوتا۔ نہیں، بات کا مطلب یہ نہیں تھا۔ سلیم شہزاد صاحب بھی، ان کو بھی پتا ہے کہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جو لوگ یہاں پہ مرے تھے، آپ دیکھیے ان کی ریمیمبرنس کے لیے بھی پوری دنیا کے لوگ یہ آپس میں ملتے ہیں۔ ان کا ملنے کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ یہ ریمیمبرنگ کرے، یہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں میسج یہ دیتے ہیں کہ وی آر ون، ٹھیک ہے، یہ سب دکھاتے ہیں کہ وی آر ون۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم بھی ایک میسج تو دکھا دیں کہ ہم وی آر ون، ایک ہم ون ایک ہے نہیں ہے نا سر۔ کی بات کر رہے ہیں کہ لڑنے کا تو بہت دور کی بات ہوتی ہے۔ ہم کم سے کم اپنے آپ کو ایک تو دکھا دیں کہ ہم تمام مسلم ممالک یہ سر یہ حکومتی میں اور آپ تو دکھا سکتے ہیں، جب حکومتی لیول پہ ہوتا ہے ہر حکومت کا اپنا انٹرسٹ ہے، ہر حکومت کو یہ ہے نا۔ ابھی دیکھیں آپ دیکھیں تاریخ دیکھیں، ملیشیا کا حصہ تیمور الگ کرایا امریکہ نے، انڈونیشیا کا، ملیشیا کا سنگاپور بنوا دیا، سوڈان کے 2 حصے کرا دیے، ذرا سی وہ جنگ نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں میں کسی ایک ملک میں اپنا ڈیفنس کرنے کے، آج امریکہ اگر کسی ملک پہ، وہ تو ویسے تو نہیں کرے گا، اگر حملہ کر دے تو کوئی ملک اس قابل نہیں ہے کہ اپنا ڈیفنس کرے۔ تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ آگے آئیں، یہ پیسے انویسٹ کریں اپنی جنریشن پہ، آپ تعلیم میں آگے ہیں۔ آپ کے لیے جن کو آپ اسرائیلی کہہ رہے ہیں وہ اتنے سے تھوڑے ہیں، دنیا میں سب سے کم ہیں، مگر تعلیم میں اور جدید ترین ٹیکنالوجی میں 100 سے زیادہ نوبل انعام سائنس میں لیا ہے، مسلمانوں میں سے ایک کو بھی نہیں ملا۔ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی طرف علامہ اقبال نے آپ کی توجہ دلائی۔ امن جو ہے نا بھیک میں نہیں ملتا، امن لیا جاتا ہے۔ آپ 16 گنا بڑا ملک ہے پاکستان، 16 گنا چھوٹا ملک ہے، اور ساتھ میں ان کے یہ جو 25-30 ہزار امریکی ایجنٹ بھی ہمارے بارڈروں پہ جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے طاقت حاصل کی ہے، اس لیے امن ہے، اور طاقت ہی امن کی ضمانت ہوتی ہے۔ اور جب تک مسلمان علم کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں آگے نہیں آئیں گے، آپ امن کی بھیک مانگیں گے، کوئی آپ کی نہیں سنے گا۔ اصل چیز یہ ہے، ہم وجوہات کی بات نہیں کر رہے تھے، ہم تو احتجاج کے اوپر بات کر رہے تھے۔ احتجاج آپ جتنا مرضی احتجاج کر لیں، جو سامراجی قوتیں ہیں نا وہ بڑی مشکل سے ان کو ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کی وجہ سے کمزور ہوئی، اور انہوں نے سامراجیت سے توبہ کی نکلی، لیکن انہوں نے ہمارے ملکوں کو زیر تسلط رکھنے کے نئے جدید طریقے بنا لیے۔ وہ طریقوں سے انہوں نے وہ ہمارے پورے مسلم ورلڈ پہ آج بھی وہ برجمان ہے۔ تو ان طریقوں کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم مسلمان قوم بحیثیت پاکستانی اور یا مسلمان، آپ تعلیم کے میدان میں آئیں، سائنس کے میدان میں، تجارت کے، تو جب آپ آ جائیں گے، آپ دیکھیں جوش کے ساتھ کیا کیا گیا یورپ میں، ان کے ساتھ کیا نہیں ظلم کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے مٹنا نہیں ہے، ہم نے اٹھنا ہے۔ وہ تجارت اور سائنس میں، آپ بات سن لیں، تجارت اور سائنس میں آج دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ہم تو بات ایک طرف کرتے ہیں نا، تو اب 57 کنٹری میں سے ایک ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل انعام ملا ہے، باقی ایک ملک میں بھی سائنس پہ کوئی جتنے ہوتا ہے ہمارا۔ وجوہات تو ساری یہی ہیں سر، وجوہات تو سب تعلیم ہے، سب کو پتا ہے اس بات کا کہ تعلیم، اور جب تک آپ طاقت نہیں ہے نا امن سے، احتجاج سے، احتجاج ہم نے یونائٹڈ نیشن کے سامنے بھی بڑے بڑے دیکھے، احتجاج سے کچھ نہیں ہوتا۔ پوائنٹ آ گیا جنگید صاحب آپ کا، اور فراز صاحب آپ کی بات کا بھی جواب آ گیا۔ کالر نے کال کی تھی فراز صاحب ہمیں ہیرو سے، ان کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال کی یوم پیدائش 146واں ان دنوں منایا جا رہا ہے، 2 دن قبل منایا گیا 9 تاریخ کو، اور ان کی اس موقع پر چھٹی بھی دے دی گئی ہے۔ نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے چھٹی دے دی ہے۔ جب منتخب وزیر اعظم 2 تائی اکثریت سے جو تھے وہ تھے بھی علامہ اقبال صاحب کے شہر کے قریب کے لاہور اور سیالکوٹ میں زیادہ فرق نہیں ہے، جو ان کا جست خاکی جہاں مدفون ہے لاہور میں، وہ وہیں کے رہنے والے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب۔ ان کے دور میں یہ چھٹی منسوخ کر دی گئی تھی، اب یہ چھٹی دی گئی ہے۔
ایک نے چھٹی منسوخ کی، یہ حکومت بھی انہی کی مزاج کیا، قریب کیا ہے، ان کی اس وقت رستے ہموار کر رہی ہے، انہوں نے چھٹی دے دیا، انہوں نے چھٹی کینسل کر دی تھی۔ بیچ میں جو خاص واقعہ آپ سے ڈسکس کیا میں نے شروع میں، وہ یہ کہ ان کے بیٹے ولید اقبال کو، پوتے کو، اور جسٹس جاوید اقبال کے بیٹے کو، اور پھر ان کی ناصرہ اقبال جو ان کی بہو ہیں، جسٹس بھی رہی ہیں، ان کو گھر سے گھسیٹا گیا، دروازے کو ککس ماری گئی ہیں۔ ان کا قصور یہ ہے، جو خاتون ہے ان کا تو وہ کسی پارٹی سے تو ان کا تعلق نہیں ہے، جسٹس ناصرہ سے، ناصرہ اقبال کا، لیکن جو ولید اقبال ہیں وہ پی ٹی آئی کے وزیر بھی رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلق ہیں، اور ان کا قصور یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسی جماعت کی اقتدار میں آنے کا خواہ ہوں جس میں جو یہ کہتی ہے کہ کرپشن نہ ہو، لوٹ مار نہ ہو، قربہ پروری نہ ہو، لا قانونیت نہ ہو، اور جتنی بھی یہ جو جیسے جہانگیر صاحب نے بھی کہا سامراجی طاقتوں کی حاشیہ برداری ہے، غلامی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ غلامی نامنظور کے علمبردار ہے، پھر ان کو مارا جاتا ہے، اس کو جو علامہ اقبال صاحب کا پوتا ہے، ان کی جو بہو ہے آگے اس کی، تو کالر کا کہنا یہ تھا کہ ایسا پھر یہ دو نظام کیوں ہیں دیس کے اندر، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، آپ تو علامہ اقبال صاحب کی بات کر رہے ہیں، میں قائد اعظم کے پوتے کی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ ہمارے محلے میں ہی رہتے تھے کراچی کے اندر، اس کو بھی مار دیا گیا تھا، اس کو بھی گولی مار دی گئی۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا، اکثر و بیشتر ان کو دکھایا کہ ان کے جو نواسے تھے جو قائد اعظم کی شکل کی طرح، ٹھیک ہو گیا، جو ان کو بھی مار دیا گیا تھا۔ ابھی اگلے سوال کی طرف چلوں گا، وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے 3-4 منٹ صرف باقی رہ گئے ہیں، پوائنٹ آ گیا آپ کا فراز صاحب۔ ان دنوں لندن پھر ایک بار سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے، میں جہانگیر صاحب کی طرف بھی واپس آؤں گا۔ لطیف کھوسہ صاحب، بیرسٹر لطیف کھوسہ صاحب عمران خان کے انتہائی قریب کے معتبر وکیل ہیں، سابق وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں، پاکستان کے اندر لا منسٹر رہے ہیں، وہ بھی ان دنوں لندن موجود ہیں، اور آج یا کل ان کا آخری دن بھی ہے، اور پچھلے جو 2 دن گزرے، 4 دن وہاں پر گزرے ہیں افضل شیر مروت صاحب، وہ بھی عمران خان سے وکیل ہیں، ان کے ساتھ جیل میں ملاقات کرتے ہیں، اور اس دفعہ جو اسمبلی میں زیادہ ایم این اے اور ایم پی اے جانے چاہیے، عمران خان کی خواہش یہ ہے، جنہیں ٹکٹ دیے جانے مقصود ہے، وہ سارے وکلا لوگ ہوں گے، اور یہ وکیل بھی ان ٹکٹ یافتہ لوگوں میں شامل ہیں۔ خان صاحب کل بھی پوچھ چکے افضل شیر مروت سے الیکشن لڑنے کے بارے میں، شارٹ کٹ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اپنا بیرسٹر لطیف کھوسہ صاحب اور افضل شیر مروت صاحب کی یو کے جو آمد ہے، یہ اس کو کس تناظر سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ چونکہ لندن میں موجود ہیں، لندن کا ماحول، گرمی، سردی، سیاسی آب و ہوا، وہ آپ بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں، میں آپ کے دل کی آواز جاننا چاہتے ہیں۔ جی بس اب تو ٹائم تو میرا خیال 2 منٹ رہ گیا ہوگا، 2 منٹ میں آپ کو شارٹ بتا دیتا ہوں۔ مین چیز یہی ہے کہ جی ان کو یہی پیغام لے کر دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ موبلائز کیا جائے اور انٹرنیشنل میڈیا کو انوالو کیا جائے۔ جہاں تک آپ نے علامہ اقبال کی بات کری تھی اور سامراجی طاقتوں کی بات کری تھی، اوکے جی، لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، اس وقت بات کر لیتے ہیں اپنا فراز صاحب۔ السلام علیکم لطیف کھوسہ صاحب، بیرسٹر لطیف کھوسہ صاحب، السلام علیکم جناب۔ بیرسٹر لطیف کھوسہ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے جناب؟ لائن میں کوئی تھوڑی سی سفر پر ہے، موٹر وے پر ہے غالباً۔ السلام علیکم جی جی کھوسہ صاحب تو واپس چلے گئے ہیں۔ اوکے جی، آپ عمران خلیل صاحب بول رہے ہیں؟ آپ عمران خلیل صاحب بول رہے ہیں جناب؟ جی عمران خلیل صاحب، میں سلیم شہزاد بول رہا ہوں سراج ٹی وی سے، اور آپ سے پہلے ملاقات ہماری رہی ہے۔ آج کل یہی پروگرام میں بات ہو رہی ہے، لائیو پروگرام اس وقت چل رہا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب یہاں پر تشریف لائے ہیں، لطیف کھوسہ صاحب تشریف لائے ہیں، ان کی آمد کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ پرپس کیا ہے جناب؟ جی ان کا ایک تو دونوں اپنے پرسنل ٹرپ پہ آئے تھے، اس میں کیونکہ خان صاحب کے دونوں وکیل ہیں، والے سے جو میسج جو صورتحال پاکستان کی ہے اس کے حوالے سے ان کے کچھ ایونٹس کیے ہیں جو لوگوں تک جو وقت ہے پاکستان کی اور پاکستان کی قوم کی جو آواز ہے وہ اوورسیز تک پہنچائی جائے، اوورسیز کی آواز جو ہے پاکستان کے اندر تک، پاکستان کے اداروں تک پہنچائی جائے، خان صاحب تک پہنچائی جائے۔ مین مقصد ان کا یہی تھا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے اس
जद्दोजहद में ओवरसीज पाकिस्तानी जो है मिलकर पाकिस्तान का साथ दें। इमरान खलील साहब, आप यूके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त पार्टी हेड भी हैं, प्रेसिडेंट हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, और ओवरसीज कम्युनिटी की तरफ पीटीआई की जितनी क़यादत है वो बड़ी मोहब्बत से, यकीन और उम्मीद से देख भी रही है। इलेक्शन में पीटीआई बरतानिया का क्या रोल होगा? जो पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, पीटीआई बरतानिया क्या रोल अदा करेगी? जी इंशाल्लाह ताला पीटीआई बरतानिया के समेत जो पूरे इंटरनेशनल ओवरसीज चैप्टर्स हैं हमारे, वो प्रॉपर इंशाल्लाह ताला पूरा फोकस कर रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान जाकर इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जो लोग नहीं जा सकते पाकिस्तान, वो अपने हल्कों में जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर हर लिहाज की सपोर्ट करेंगे। अगर हमारे कैंडिडेट को उठाकर जेलों में डाल दिया गया, उनकी कैंपेन के लिए हम जितनी भी उनकी पब्लिसिटी है, इश्तिहार है, गाड़ियाँ, बसें, उनका हम लोग इंतजार करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानी। और जहाँ तक मुझे आज एक इत्तला मिली है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके वोट जिनके ऑलरेडी इंदराज में, उनके वोट भी इस दफा लिस्टों में शामिल नहीं किए गए, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान आकर वोट डालना चाहते हैं। और बहुत से दोस्तों ने मुझे कंप्लेन की है कि हमारा वोट लिस्ट में है ही नहीं। ये बड़ी तकलीफ की बात है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको राइट है वोट डालने का पाकिस्तान आकर, उनका राइट वो भी छीना जा रहा है। ठीक। इमरान खलील साहब, आप सफ़र में, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका भी, अपने सीनियर दोस्त फराज अहमद साहब को भी, यंग मगर दबंग, हमेशा हक़ की बात करते हैं और इंतहाई मुनासिब, बेहतरीन और मालूमात भरी जो ख़जाना होता है वो जंगीर रशीद साहब के पास होता है। इनका भी करता हूँ शुक्रिया अदा। सराज टीवी की सारी टीम को, प्यारी टीम को दीजिए इजाज़त। वक्त की घड़ियाँ ख़त्म हुई, इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आपके 6 बजे मुलाकात होगी। यार जिंदा सोबत बाकी, पाकिस्तान जिंदाबाद।